پہلے کلمے کا ذکر کریں، بڑا قیمتی کلمہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہ میں جلتے جلتے کوئلہ بن گیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کو ایک نہر میں غسل دیا جائے گا جس کا نام آب حیات ہے، غسل دے کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اور جمعوں کی طرح اس جمعے میں بھی اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ کہنے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں کہی جائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آنے والے جمعے کو انشاءاللہ چاند رات ہوگی اور ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا، یعنی 1 مارچ کو۔ اگر 30 کا مہینہ ہوا تو پھر اتوار کو یعنی 2 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ اور اس مہینے کی یعنی رمضان المبارک کی عظمت، اس کی حرمت اور اس کی برکت سے کون مسلمان ہوگا جو واقف نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رمضان المبارک کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا رمضان مبارک کے آنے کا، تو آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رمضان مبارک کو پا لیں۔ وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، گھٹائیں بارش کی طرح برسیں گی۔ ایسا مبارک اور ایسا باعزت اور ایسا باحرمت مہینہ آنے والا ہے، تو اس مہینے کی ہمیں پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان مبارک آئے اور یوں ہی گزر جائے، ہمیں پتہ نہ چلے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی سے ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں پڑے رہیں اور مہینہ آئے یوں ہی چلا جائے، ہمیں پتہ نہ چلے کہ مہینہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ایک بخشش کا سامان ہمیں دینے والا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا بابرکت، باعظمت اور حرمت والا مہینہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادتیں اور برکتیں اور رحمتیں لے کر آنے والا ہے۔ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو مستعد کر لیں، ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان آنے والا ہے، ان قریب ہی۔ اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں دیں گے؟ تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطاکار ہیں،
ہم سال بھر دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، سال کے 11 مہینوں میں ہم مصروف رہتے ہیں، ان مصروفیات کی وجہ سے ہمارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، تو اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مہمان عطا فرما رہا ہے کہ تم غافل ہو گئے ہو دنیاوی کام و کاج میں پھنس کر، اس میں الجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالی یہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو گئے ہیں، جو مضبوط تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہونا چاہیے وہ تعلق کمزور پڑ گیا ہے، تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دور ہو چکے ہیں ان کو بلانے کا مہینہ ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں اضافہ کر لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک عطا فرمانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا مضبوط تعلق قائم کر لو۔ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لو گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم محبوب بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مبارک عطا فرمانے والے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی برستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں بھی برستی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے اعلانات بھی ہوتے ہیں، وہ مہینہ عنقریب ہی انشاءاللہ آنے والا ہے۔ ہم غور کریں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس رمضان میں تو ہوں گے لیکن اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں ایک اور رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمیں عطا ہوگا اور ہم اس میں اپنے آپ کو بخشوائیں گے، ہم اپنے دل کی گندگی کو صاف کریں گے۔ یہ مہینہ ایک ٹریننگ کورس ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ اپنے روحانی اپنا علاج کر لو، اس کے اندر جو دل کے اندر گندگیاں ہیں اس کو پاک اور صاف کر لو، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈلوا لو اس مہینے کے اندر کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مہمان آنے والا ہے ہم اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ استقبال اس طرح کریں کہ ہم عہد کر لیں، ہم ارادہ کر لیں اور ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ ہیں، دنیاوی مصروفیات کو کم کر دیں گے، دنیاوی کام و کاج کم کر دیں گے، آگے پیچھے کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالیں گے۔ یہ رمضان مبارک کا استقبال ہے، یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے کہ اپنے کام و کاج میں کمی بیشی کر لیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم اوقات کو فارغ کر لیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر چند کام ہمیں بڑے خصوصیت کے ساتھ کرنے چاہیے، چند کام جو ہم غیر رمضان میں نہیں کرتے، انہیں ہمیں توفیق نہیں ہوتی کام و کاج کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، ان کا ہم رمضان مبارک کے اندر ضرور خیال رکھیں کہ رمضان مبارک تو مہینہ ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر چند باتوں کا اہتمام کر لیں۔ پہلی جو بات ہے وہ تہجد ہے کہ عام دنوں میں ہم تہجد سے اکثر غافل رہتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کچھ اس طرح گزر رہی ہے اور زندگی کا طرز کچھ اس طرح ہے کہ جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی تھی اس رات کا اکثر حصہ ہم جاگنے میں گزار دیتے ہیں، تو ہمیں عبادت کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ تو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں ہم آخر رات میں اٹھیں۔ رمضان میں تو سب اٹھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، کچھ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، کیونکہ جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا خاص وقت ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
تو رمضان میں سب اٹھتے ہی ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، پاک صاف ہو کر وضو کر کے چند رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ روحانی علاج ہو جائے گا۔ 11 مہینے ہم نے اپنے جسم کا علاج کیا ہے، ہم نے اپنے جسم کی پرورش کی ہے، لیکن اس 1 مہینے کے اندر اپنے روح کی پرورش کر لیں، اپنی روح کو غذا پہنچا لیں، روح کو ترقی دیں۔ جتنی بھی نوافل ہیں، جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، ان سب میں سب سے پہلا نمبر تہجد کا آتا ہے۔ اتنی اعلیٰ عبادت ہے، اتنی بہترین عبادت ہے، تو ایک تو اس کا اہتمام کر لیں کہ کچھ پہلے اٹھیں اور تہجد کی نیت سے چند رکعتیں پڑھ لیں۔ اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، غیر رمضان میں ہم نہیں کرتے مصروفیات کی وجہ سے، وہ ہے اشراق کی نماز، کہ سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کے بعد احتیاطاً 20 منٹ کے بعد ہم 2 یا 4 رکعت نماز اشراق کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اس کے بعد اشراق کی نیت سے 2 یا 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب، اتنی بڑی فضیلت اشراق کی ہے، تو ہم غیر رمضان میں تو نہیں پڑھتے ہیں، کم از کم ہمیں رمضان مبارک میں اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ اوابین، مغرب کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ جو شخص 6 رکعتیں اوابین کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، 12 سال عبادت کا ثواب، اتنی بڑی فضیلت اوابین کی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان مبارک سے خاص نسبت حاصل ہے۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان مبارک کو انتخاب فرمایا، قرآن کریم کو نازل ہی رمضان مبارک میں فرمایا ہے، اسی مہینے کا انتخاب فرمایا، اسی مہینے کو چنا قرآن کریم کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت خاص طور سے کریں، اس کا معمول بنا لیں۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر ہم ذکر و اذکار کا بھی معمول بنا لیں۔ ذکر ایک ایسی بہترین نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا کے اندر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو چلاتے رہیں گے، اور جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے، ناپید کر دیں گے، اور فرمائیں گے کہ اب دنیا بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اب یہ دنیا بے فائدہ ہے، بے سود ہے، اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں۔ پہلا کلمہ بہت ہی قیمتی کلمہ ہے، اس کا ورد کریں، پہلے کلمے کا ذکر کریں، بڑا قیمتی کلمہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہ میں جلتے جلتے کوئلہ بن گیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کو ایک نہر میں غسل دیا جائے گا جس کا نام آب حیات ہے، غسل دے کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیوں؟ اس کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طریقے سے تیسرے کلمے کا ذکر کریں، درود شریف کا ذکر کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس مہینے کے اندر دعاؤں کا خاص اہتمام فرمائیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں کہ انسان اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، ان پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ان سب کے لیے دعا کرے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ مانگو بندو کیا مانگتے ہو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔
تو اس مہینے کے اندر ہم خاص طور سے عبادات کا اہتمام کریں، وقت کو فارغ کر کے، وقت کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جو عبادتیں ہم غیر رمضان میں نہیں کر پاتے ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اس ماہ مبارک کے اندر کریں، اور یہ دعا مانگیں کہ یہ جو معمول ہم نے رمضان میں بنایا ہوا ہے یہ معمول رمضان کے بعد بھی رہے۔ تو رمضان کا استقبال یہ ہے، رمضان کی تیاری یہ ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا اور یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور ترقی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں